گناہ کرتے ہوئے اگر آپ کے پیر نہیں رکتے، ہاتھ نہیں رکتے، زبان نہیں ٹھہرتی، آنکھیں نہیں بند ہوتی، تو پھر سمجھ لیجئے جس درجے کی اللہ کی محبت ہونی چاہیے، جس درجے کی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس درجے کا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے، خوف خدا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خوف خدا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علماء نے لکھے، دو چیزیں لکھی ہیں، زندگی میں دو چیزیں کر لیجئے آپ کو خوف خدا حاصل ہو جائے گا، اور جتنا آپ اس پہ عمل کرتے جائیں گے یہ خوف خدا بڑھتا رہے گا۔ پہلے ایسا خوف پیدا ہوگا، ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ عبادات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، نمازوں کی طرف متوجہ، اور خوف بڑھے گا، آپ ذکر اذکار کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو خوف خدا حاصل کرنے کے لیے ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا فکر، ترجمہ، تدبر اور اس کی تلاوت، یہ زندگی میں اختیار کر لیجئے۔ پہلی سیڑھی اور راستہ خوف خدا کو حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، ترتیب دینے کی بات ہے، ماحول دینے کی بات ہے۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں دبئی منتقل ہوئے، انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں دوستوں کو، مجھے بھی اس میں شامل کیا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آؤ یار جمعرات کے دن ہم ترتیب بناتے ہیں، سب مل کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے، ایک دوسرے کو جذبہ ملے گا، ایک دوسرے سے پابند ہوں گے۔ جذبے کی بات ہے، ہمت کرنے کی بات ہے۔ ایک دن آپ سستی کریں گے، آپ کا دوست کہے گا جمعرات آ رہی ہے، یا فلاں دن آ رہا ہے، یا فلاں سبق کا ٹائم ہو رہا ہے، کیجئے، زندگی میں ترتیب بنائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوگی، ترجمہ آپ سمجھیں گے، گھر کے اندر ماحول بنائیے، ماحول بنائیے۔ اور دوسرا یہ کام کر لیجئے کہ اپنی آخرت کو یاد کرنا شروع کیجئے۔ ہم نے آج اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے، قبر کو بھلا دیا ہے، حشر کے دن کو بھلا دیا ہے، جہنم کو بھلا دیا ہے۔ موت کو یاد کیجئے، قبر کو یاد کیجئے، جانا ہے۔ ایک چیز جو آنی ہے اس سے آنکھ بند کر کے کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ یاد نہیں کریں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اگر اپنی قبر کو آپ یاد نہیں کریں گے تو کیا قبر آپ سے چھوٹ جائے گی؟ اگر آپ کیا اپنی آخرت سے آنکھیں بند کر لیں گے، کیا آخرت میں نہیں کھڑے ہوں گے؟ جب جانا ہی ہے تو اسے یاد کیجئے، اس کی فکر کیجئے۔ اپنی موت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اعمال میں ہے۔ موت اپنی اتنی خوبصورت بنا لیجئے، اتنی خوبصورت بنا لیجئے کہ وہ آپ کے لیے تحفے کی شکل میں پیش ہو۔ قبر اپنی اتنی عمدہ کر لیجئے، اتنی عمدہ کر لیجئے کہ دنیا کی ہر نعمت آپ کی اس قبر کے سامنے ہیچ ہو جائے۔ روز حشر کو اپنے لیے اتنا عمدہ بنا لیجئے کہ اللہ کے عرش کا سایہ آپ کے چھت کے طور پر موجود ہو۔ آپ کے اعمال میں ہے نا، یہ آپ کے اعمال میں ہے، اس زندگی کی محنت میں ہے، اس زندگی کی محنت میں ہے۔ تو اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی خبر کو یاد کیجئے، آخرت کو یاد کیجئے۔ اگر یہ دو زندگی میں یہ دو چیزیں اختیار کر لیں گے، قرآن مجید کا ساتھ لے لیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، اور پھر ایک سارے تلاوت کا لفظ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ کریں گے، اور پھر ساتھ میں موت کو یاد کرتے رہیں گے، آخرت کو یاد کرتے رہیں گے، قبر کو یاد کرتے رہیں گے، تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور وہ خوف آپ کو پوری شریعت کا متبع بنا دے گا۔ پھر آپ کو جب آنکھ کھولیں گے خوف خدا کے ساتھ، تو پھر آپ کو لگے گا کہ یہ وہی زمانہ ہے جو صحابہ کا زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے جو اولیاء کا زمانہ ہے۔ آج بھی آپ اسی طرح تہجد پڑھ سکتے ہیں، آج بھی آپ اسی طرح تقوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آج بھی آپ اسی کے طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ساری صفات اور ہتھیار آپ کے پاس ہونے چاہیے جو ان سفر کے لیے ضرور۔ اگر نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو پھر وہ واقعی مشکل ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے
کہ نماز مشکل ہے، مگر کن پر مشکل نہیں ہے؟ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اپنے اندر وہ صفات تو پیدا کیجئے